زندگی اللہ تبارک و تعالی شانہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ نہایت سمجھدار اور ہوشیار ہیں وہ لوگ جو زندگی کے لمحات کو آخرت کے بنانے میں استعمال کرتے ہیں۔ خواہشات نفسانیہ کے پورا کرنے کی یہ دنیا جگہ نہیں ہے، یہ بہت محدود زندگی ہے، بہت محدود اسباب و وسائل اللہ نے اس کائنات میں رکھے ہیں۔ کوئی شخص ایسا نہیں ملے گا جو زندگی کی بڑی لمبی مدت گزار چکا ہو، 70 سال، 80 سال، 90 سال۔ کسی بوڑھے سے بوڑھے آدمی سے اگر ہم مل کر کے یہ دریافت کریں کہ کیا آپ نے زندگی میں اپنی سب آرزوئیں اور تمنائیں پوری کر لی ہیں، تو ایک بندہ بھی ایسا نہیں ملے گا جس کی آرزوئیں مکمل ہو گئی ہوں اس دنیا کے اندر۔ اس دنیا میں کسی کی آرزو مکمل نہیں ہوتی۔ اس دنیا میں نہ دینداروں کی آرزوئیں مکمل ہوتی ہیں، نہ دنیا پرستوں کی آرزوئیں مکمل ہوتی ہیں۔ دنیا پرست بھی اپنی ہوسوں کو دل میں لے کے دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور دیندار بھی اپنی خواہشات و تمناؤں کو دل میں لے کے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے کہ انسان کا دل دماغ بہت وسیع ہے، مگر کائنات اتنی وسیع نہیں ہے۔ انسان کا دماغ جتنی تمنائیں کر سکتا ہے، دل جتنے آرزوئیں کر سکتا ہے، تو دل میں تو کیپیسٹی ہے اس کی کہ اتنی تمنائیں کر لے جتنی چاہیں کر لے، لیکن اس کائنات میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ پوری ہو جائے۔ اس لیے دل ہے تو چھوٹا، مگر وسعت میں کائنات سے بہت بڑا ہے۔ اللہ کے نیک بندوں بھی بے انتہا تمنائیں ہوتی تھیں، لیکن وہ سب تمنائیں اللہ سے اور اللہ کی ذات سے وابستہ ہوتی تھیں، پھر بھی اس کائنات میں پوری نہیں ہو سکتی۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کئی باتیں ایسی ارشاد فرمائی۔ ایک مثال میں دے رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ لوددت ان اقاتل فی سبیل اللہ ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا۔ فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، دل میں یہ ارمان ہے کہ اللہ کی راہ میں اللہ کے دشمنوں کا مقابلہ کروں، شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ ہو جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ ہو جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ ہو جاؤں، یہی کرتا رہوں۔ لیکن کیا نبی کی یہ تمنا پوری ہوئی؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کا اجر تو مل گیا، لیکن آپ دنیا میں ایسا ہوتا ہوا دیکھ نہیں سکے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس کائنات کے اندر اچھے لوگ اچھے آرزوئیں کرتے ہیں، اور برے لوگ بری تمنائیں کرتے ہیں۔ دنیا پرست لوگ دنیا کے منصوبے بناتے ہیں اتنے کہ جو پورے نہیں ہو سکتے، اور دیندار لوگ اللہ کی رضا کے منصوبے بناتے ہیں اتنے زیادہ کہ وہ پورے نہیں ہو سکتے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ جو دنیا کے ارمان پکاتا ہے، جو دنیا کے خواب دیکھتا ہے، جو دنیا کی تمنائیں اور ہرسیں کرتا ہے، وہ جلتا رہتا ہے اپنی آرزوئیں کے پورا نہ ہونے میں، اور جو آخرت کی تمنائیں کرتے ہیں ان کو نہ پوری ہونے کے باوجود آرزو کی وجہ سے اجر مل جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت ایسا ہی کر دیتے ہیں جیسے کہ انہوں نے یہ کام کیا ہو۔ ایک آدمی کے دل میں آرزو ہو کہ اللہ پاک مجھے مال عطا فرماتے اور میں بہت دولت مند ہوتا، یا آئندہ کبھی ہو جاتا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا ایک گھر ضرور تعمیر کرا دیتا، ایک مسجد میں بنا دیتا، ایک غریب کی پرورش کر لیتا، کسی مصیبت زدہ کے دکھ درد کو دور کر دیتا۔ مگر کیا کروں، سرے دست تو اس قابل نہیں ہوں، کبھی اللہ مجھے اس قابل بنائے تو میں یہ کروں گا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ ایسا شخص کرنے سے پہلے مر جائے اور زندگی میں کبھی اس کے حالات درست نہ ہوں اور کبھی وہ آرزو پوری نہ کر سکے، تو بھی قیامت میں ان کے ساتھ اٹھے گا جنہوں نے مسجدیں بنائیں، جنہوں نے غریب پروری کی، جنہوں نے بیماروں کا علاج کرایا، جنہوں نے مصیبت زدوں کی خدمت کی، ان کے ساتھ اٹھے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ صدق دل سے ارادہ کرنے والوں کے ارادے کو عمل قرار دے دیتے، اس کو عمل بنا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ لیکن جو دنیا کے بناتے ہیں منصوبے،
تو اس میں کیا ملتا ہے میرے دوستو؟ انسان جل جل کے مرتا ہے. جو آرزو پوری نہیں ہوتی تو اس کا دل ہی دکھتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا. اور دین کی کوئی آرزو پوری نہیں ہوتی تو انسان اپنے اللہ سے حسن ظن رکھتا ہے اور اس کے حبیب کی خبر پر یقین رکھتا ہے کہ میں اگرچہ یہ عمل نہیں کر پا رہا ہوں لیکن اس عمل کا بدلہ اللہ کے پاس ثابت ہے اور اللہ کے پاس مل کر رہے گا. تو اس وجہ سے آرزویں تو سب کی ہیں، مگر کچھ لوگ اپنی آرزو میں ناکام اور کچھ لوگ اپنی آرزوؤں میں چاہے پوری ہوں چاہے نہ ہوں مگر کامیاب ہیں. یہ اللہ کا نظام ہے. تو انبیاء نے بھی بڑی بڑی تمنائیں کی، کچھ پوری ہو گئیں کچھ پوری نہیں ہوئی. اللہ کے نبی چاہتے تھے کہ مکے میں ایک بندہ ایسا نہ رہے جس کو ایمان نہ مل جائے اور جو جہنم کی آگ سے بچ نہ جائے، مگر یہ تمنا پوری نہیں ہوئی، مگر آپ کو اس کا اجر مل گیا. آپ کی آرزو تھی کہ نرینہ اولاد ہو، وہ پلی بڑی ہو اور آپ ان کو جوان دیکھیں، اپنا وارث دیکھیں، لیکن ایسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزو پوری نہیں ہوئی لیکن اجر مل گیا. لوگوں نے کہا ان کی تو نسل ہی ختم ہو گئی، ان کی تو نسل ہی ختم ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 انعام عطا فرمائے. ایک انعام یہ عطا فرمایا ساری دنیا والوں کی نسل معتبر ہوتی ہے بیٹوں کے ذریعے سے، اور ہمارے نبی کی نسل معتبر ہوئی بیٹی کے ذریعے سے، داماد کے ذریعے سے. اللہ نے ان کی نسل کو معتبر بنایا. دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے یہ عطا فرمائی کہ اگرچہ نرینہ اولاد کی آرزو نبی کی پوری نہیں ہوئی لیکن اس کے بدلے میں الکوثر اللہ نے آپ کو عطا فرمایا. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. دشمن خوشیاں منا رہے ہیں کہ ان کی تو نسل ختم ہو گئی، یہ مقطوع نسل ہے، اب ان کا کوئی خاندان نہیں، تو وہ خود مٹ جائیں گے. ان خوشیاں منانے والے کو آج آپ جانتے بھی نہیں. وہ مفسرین نے تفسیروں میں ان کے نام کہیں لکھ دیے ہیں تو علماء کو پھر بھی معلوم ہے کہ فلاں کو یہ آرزو ہوئی تھی اور یہ خوشی ہوئی تھی کہ نبی کی اولاد نہیں بچی، مگر دنیا ان کو جانتی بھی نہیں، وہ بے نام و نشان کر دیے گئے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے اہل بیت کو دنیا آج تک جانتی ہے، اور ان کے خاندان نسلاً بعد نسلن 1400 سال کے بعد اگر کوئی نسبت بھی کر دے کہ میں سادات ہوں، اگر کوئی نسبت بھی کر دے کہ میں ہاشمی ہوں، تو آج مسلمان اپنے مال کا میل ان کی خدمت میں نہیں پیش کرتا. اپنی کمائی سے جو خود کھاتا ہے وہ دیتا ہے کہ یہ میرے نبی کی اولاد ہے. تو اللہ نے ان کا نام تو روشن کر دیا اور نام مٹانا چاہنے والوں کے نام مٹ گئے. یہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کون دخل دے سکتا ہے؟ لوگ اپنے اپنے منصوبے بناتے ہیں. تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ دنیا میں لوگوں نے منصوبے بہت بنائے لیکن منصوبے کسی کے پورے نہیں ہوئے. اللہ تعالیٰ کے پاس ایک دن انسان کو جانا ہے اور اس کے سامنے حاضر ہونا ہے. تو سب سے بڑی عقل مندی کی بات یہ ہے اور بڑی سمجھداری کی بات یہ ہے کہ آدمی آخرت کی فکر کرے، مرنے کی تیاری کرے. ہاں بھائی، دنیا میں ہم ہیں، ہماری صحت کا مسئلہ ہے، ہماری بھوک لگتی ہے، کھانے کا مسئلہ ہے، ہمیں کپڑے کا مسئلہ ہے، ہمیں رہنے کے واسطے کسی ٹھکانے کا مسئلہ ہے. مسائل ہیں دنیا میں رہنے والے کے ساتھ، دنیا کے بھی، لیکن دنیا کے ان مسئلوں کو محدود کر لے، مختصر کر لے، ان کی فکر نہ بڑھائے. نبی نے فرمایا فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب. اے میرے بندو، اے میرے امتیو، اللہ کے بندو، دیکھو روزی کے معاملے میں اجمال اختیار کرو، تفصیل میں مت جاؤ، تفصیل میں مت جاؤ، کیونکہ وہ اللہ کی لی ہوئی ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو وہ پورا کرے گا. تم بھی تدبیر کرو، ایسا نہیں کہ تم تدبیر چھوڑ کے اللہ میاں کے بھروسے پہ بیٹھے رہو، نہیں، تدبیر کرو، مگر اتنی نہیں کہ نمازیں چھوٹنے لگے، اتنی نہیں کہ رمضان میں روزہ نہیں رکھ سکا، اتنی دنیا کی فکر نہیں کہ اس کی وجہ سے حج کو نہیں جا سکا، اور دنیا کی اتنی فکر نہیں جس کی وجہ سے رشتہ داروں کے حقوق نہیں ادا کر سکا. ایسی فکر دنیا کی تم مت کرو. پیدا تم اس کے لیے نہیں ہوئے ہو، تم اس کے لیے پیدا ہوئے ہو کہ اللہ کے حکموں کو بجا لاؤ. اللہ کے حکم 2 طرح کے ہیں. ایک حکم وہ ہیں جو مثبت ہیں، کرنے کے کام، معلوم کرو کہ کیا کیا اللہ ہم سے کروانا چاہتا ہے، وہ سب ہم کر کے دکھائیں اللہ کو. اور دوسرے منفی احکام، یعنی نہ کرنے کے کام. زندگی اللہ تبارک و تعالی شانہ کی
بہت بڑی نعمت ہے، نہایت سمجھدار اور ہوشیار ہیں وہ لوگ جو زندگی کے لمحات کو آخرت کے بنانے میں استعمال کرتے ہیں۔ خواہشات نفسانیہ کے پورا کرنے کی یہ دنیا جگہ نہیں ہے، یہ بہت محدود زندگی ہے، بہت محدود اسباب و وسائل اللہ نے اس کائنات میں رکھے ہیں۔ کوئی شخص ایسا نہیں ملے گا جو زندگی کی بڑی لمبی مدت گزار چکا ہو، 70 سال، 80 سال، 90 سال، کسی بوڑھے سے بوڑھے آدمی سے اگر ہم مل کر کے یہ دریافت کریں کہ کیا آپ نے زندگی میں اپنی سب آرزوئیں اور تمنائیں پوری کر لی ہیں، تو ایک بندہ بھی ایسا نہیں ملے گا جس کی آرزوئیں مکمل ہو گئی ہوں اس دنیا کے اندر۔ اس دنیا میں کسی کی آرزو مکمل نہیں ہوتی۔ اس دنیا میں نہ دینداروں کی آرزوئیں مکمل ہوتی ہیں، نہ دنیا پرستوں کی آرزوئیں مکمل ہوتی ہیں۔ دنیا پرست بھی اپنی ہوسوں کو دل میں لے کے دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور دیندار بھی اپنی خواہشات و تمناؤں کو دل میں لے کے دنیا سے چلے جاتے ہیں، اس لیے کہ انسان کا دل دماغ بہت وسیع ہے مگر کائنات اتنی وسیع نہیں ہے۔ انسان کا دماغ جتنی تمنائیں کر سکتا ہے، دل جتنے آرزوئیں کر سکتا ہے، تو دل میں تو کیپیسٹی ہے اس کی کہ اتنی تمنائیں کر لے جتنی چاہیں کر لے، لیکن اس کائنات میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ پوری ہو جائے۔ اس لیے دل ہے تو چھوٹا مگر وسعت میں کائنات سے بہت بڑا ہے۔ اللہ کے نیک بندوں بھی بے انتہا تمنائیں ہوتی تھی، لیکن وہ سب تمنائیں اللہ سے اور اللہ کی ذات سے وابستہ ہوتی تھیں، پھر بھی اس کائنات میں پوری نہیں ہو سکتی۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کئی باتیں ایسی ارشاد فرمائی، ایک مثال میں دے رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لوددت ان اقاتل فی سبیل اللہ ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا۔ فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، دل میں یہ ارمان ہے کہ اللہ کی راہ میں اللہ کے دشمنوں کا مقابلہ کروں، شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ ہو جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ ہو جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ ہو جاؤں، یہی کرتا رہوں۔ لیکن کیا نبی کی یہ تمنا پوری ہوئی؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کا اجر تو مل گیا، لیکن آپ دنیا میں ایسا ہوتا ہوا دیکھ نہیں سکے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس کائنات کے اندر اچھے لوگ اچھے آرزوئیں کرتے ہیں اور برے لوگ بری تمنائیں کرتے ہیں۔ دنیا پرست